ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ لیکن آیت 14 یہاں لکھ لیں بس دل کی تختی پہ، مومن رفتہ رفتہ منافق کیسے بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو اس آیت سے سمجھ آ رہا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد جب منافقین پکار کر مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے، تو وہ کہیں گے ہاں، لیکن تم نے ایمان کی دولت کو لٹا کر منافقت حاصل کر لی، تم نے باقی اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ کیا۔ یہ محرومی کیسے آئی؟ تم نے اپنے آپ کو مال اور اولاد کے فتنے میں مبتلا کیا، دین کے تقاضے ادا کرنے کے حوالے سے شک میں پڑے رہے، گو مگو تمہارے دل کا شک ہی نہیں آج تک ختم ہوا دین والوں سے کہ یہ کھرے ہیں کہ کھوٹے، وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، تم ابھی سوچ رہے ہوگے یہ اصلی بھی ہیں کہ نقلی ہیں، ان کے اپنے فائدے ہیں کہ کچھ اور فائدہ ہے۔ شک رکھتا ہے دل میں منافق، اور تمہارے ذہن میں جو شکوک و شبہات تھے انہوں نے تمہیں گھیر لیا، اور تم نے خود ساختہ خوشکن خواہشات کے دھوکے میں آ کر دین کے تقاضوں سے غفلت برتی، اور سب سے بڑھ کے پھر شیطان نے تمہیں اللہ کی رحمت کے آسرے دے دیے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اور اللہ کے بارے میں دھوکوں میں ڈال دیا، اور تم اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ کرتے چلے گئے۔ بھاگ جاؤ، تمہاری موت واقع ہو گئی، تمہارے دل میں نفاق اتنا پرانا ہو گیا کہ تم لا علاج مرض میں بدل گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور آیت 15 پہ غور کیا آپ نے؟ روزے قیامت منافقین کفار کے ساتھ ہوں گے، جن سے دل ملتا ہے انہی کے ساتھ دل لگے گا وہاں۔ دنیا میں منافقین مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے تھے لیکن ان کے دل کفار کے ساتھ ہوتے تھے، اللہ نے وہیں پہنچا دیا جدھر دل تھا۔ تو کل آپ چاہیں گی ادھر چلی جائیں جدھر آپ کی دل پسند ہستی بیٹھی ہو؟ تو آج فکر کر لیجئے۔